بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں عبدالماجد حسینی۔ ہمارا آج کا درس صحیح البخاری حدیث نمبر 3 ہونا چاہیے تھا، مگر اس کے درمیان میں ہم سنت حدیث میں فرق کیا ہے اسے ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ شروع سے لے کر آج تک نئے نئے ناموں سے، نئے نئے طریقوں سے، نئے نئے حیلے اور بہانوں سے احادیث کا انکار کر کے گروپس وجود میں آ رہے ہیں، جماعتیں وجود میں آ رہی ہیں۔ جیسا کہ ابھی سو کالڈ مفکرین اور دانشور حضرات ہیں، وہ کسی نہ کسی بہانے سے احادیث کے رد کرنے کے در پہ لگے ہوئے ہیں۔ ڈائریکٹ وہ احادیث کا انکار تو نہیں کر سکتے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے ہیں، وہ انڈائریکٹلی یہ ایک نعرہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، اور یہ نعرہ لوگوں کو بھاتا ہے کہ قرآن ہی کافی ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، لہٰذا نوجوان جو مسلمان ہے، مسلم نوجوان، وہ ان کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ حدیث کا ڈائریکٹ انکار کریں گے کہ نہیں حدیث کوئی شے نہیں ہے، ڈائریکٹ انکار اگر کریں گے تو پھر لوگ متنفر ہوں گے۔ اسی لیے وہ انڈائریکٹلی اپنی طرف سے کچھ اصطلاحات وضع کرتے ہیں، کچھ ٹرمز وغیرہ دیتے ہیں، اور اس کی بنا پر پھر دھیرے دھیرے اندر سے احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ مثلا آپ یہ بھی سمجھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سنت اور حدیث میں فرق ہے، سنت کی ایک الگ تعریف کرتے ہیں، وہ اصطلاح جو محدثین نے، فقہا نے اور اسی طرح سے مفسرین نے دی ہیں اس کو رد کرتے ہیں۔ اگر رد کرنے کی وجہ کوئی خاص مضبوط دلیل ہو تو اس کو سمجھا جائے، سوچا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، مگر ان کے پاس دلیل بھی بوکس ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں سنت حدیث میں فرق ہے، حدیث ایک الگ شے ہے اور سنت ایک الگ شے ہے، اور الگ ہی طریق پر چل رہے ہیں، یعنی 1446 سال 45 سال کے علماء اور محدثین مفکرین جس بات کو نہیں سمجھ سکے وہ ابھی سمجھ رہے ہیں۔ چنانچہ آج ہم حدیث اور سنت میں فرق کیا ہے یا ہے بھی یا نہیں، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے سمجھیے سنت کا اور حدیث کا لغوی معنی کیا ہے، یعنی ڈکشنری میں سنت کسے کہا جاتا ہے اور حدیث کسے کہا جاتا ہے۔ سنت کا جو معنی ہے لغت کے اندر، اس کا معنی ہے وہ راستہ جس پر چلا جائے، یا طریقہ یا دستور، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے لیے سنت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 62 میں اللہ فرماتا ہے سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، جو آپ سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان لوگوں کے معاملے میں بھی اللہ کا جو طریقہ تھا، اللہ کا جو دستور تھا، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، آپ اس دستور میں بالکل چینج نہیں پائیں گے، تبدیلی نہیں پائیں گے۔ تو سنت اللہ یعنی اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ، اللہ کا دستور، تو اس معنی میں سنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر لفظ سنت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها، یعنی سنت دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا طریقہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، وہ برا بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کے دستور کے معنی میں استعمال ہوا، اللہ کے طریقہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور ویسے ڈکشنری میں اگر دیکھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے طریقہ، اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی چیز کی وضاحت اس حدیث کے اندر، صحیح مسلم کی جو یہ حدیث ہے اس کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها الى یوم القیامۃ ومن سن سنتا سیئتا فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها الى یوم القیامہ، صحیح مسلم۔ ترجمہ یہ ہے کہ جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا، سنت، جس نے کوئی اچھی سنت جاری کی، اچھا طریقہ جاری کیا، تو اسے اس کا اجر ملے گا، اور اس کا بھی جو قیامت تک اس پر عمل کرے گا۔ یعنی کسی شخص نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا اور اس طریقے پر جو لوگ چل رہے ہیں اس کا بھی اجر ملے گا، اور ایجاد کرنے کا بھی اجر ملے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی طرح سے آگے جو لفظ استعمال ہو من سن سنتا سیئتا، اور جس شخص نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، بری سنت ایجاد کی، تو فعلیہ وزرها، تو اس کا وبال اس پر ہوگا، جو ایجاد کیا ہے، غلط کوئی طریقہ ایجاد کیا ہے تو اس کا وبال اس پر آئے گا۔ ووزر من عمل بها الى یوم القیامہ، اور قیامت تک کے لوگ جو اس پر عمل کرتے رہیں گے، اس غلط چیز پر عمل کرتے رہیں گے، اس کا بھی اسے
عذاب ملے گا، اس کا وبال اس پر ہوگا۔ تو اس حدیث کے اندر سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی طریقہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے، ہم نے سنت کا معنی سمجھ لیا، سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ، اس کو قرآن سے بھی سمجھ لیا اور حدیث سے بھی سمجھ لیا، اور دستور، راستہ وغیرہ۔ اب حدیث کا معنی کیا ہے؟ حدیث کا جو لغت میں استعمال ہوا ہے، لغت میں جو معنی ہے، حدیث کا معنی کام پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور کلام پر بھی، یعنی کوئی نئی چیز بھی اس کو حدیث کہا جا سکتا ہے اور نئی بات کو بھی حدیث کہا جا سکتا ہے۔ حدیث کے معنی آتے ہیں نیا، جو نیا نیا وجود میں آیا ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کہا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے خود قرآن کو حدیث کہا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اب دیکھیے، قرآن کو حدیث کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو غلط عقائد، غلط نظریات تھے اس وقت، اس کے رد میں ایک نیا عقیدہ جو کہ تھا پرانا، لیکن اس پر عمل نہ ہونے کے بعد اس کی جگہ پر جو لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیے، نئی چیزیں لے آئیں، نئے عقائد انہوں نے گڑھ لیے، کرتے 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 وہ چیز بالکل ختم ہو گئی تھی، وہ عقیدہ۔ تو قرآن نے پھر اس کو جو پیش کیا ہے تو اسی کو نیا کہا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت کے لوگوں کے لیے وہ چیز نئی ہے، لہٰذا قرآن کو حدیث کہا گیا، قرآن کو بھی حدیث کہا گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایتیں ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کی جو روایتیں ہیں، یعنی صحابہ کے اعمال وغیرہ کی روایتیں، اس کو بھی حدیث کہا گیا ہے۔ لہٰذا سنت اور حدیث دونوں کا معنی الگ الگ ہے لغت کے اندر۔ سنت کا معنی آتا ہے طریقہ اور حدیث کا معنی آتا ہے نئی بات یا نیا کلام یا نیا کام، نئی بات یا نیا کام، تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ اب اصطلاح میں دیکھیے، یعنی شریعت میں شرعی طور پر ان دونوں کے کیا معنی ہیں۔ تو سنت کو شریعت میں کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ، وہ بات کی شکل میں ہو، کلام کی شکل میں ہو، عمل کی شکل میں ہو، یا کسی کی تائید کی شکل میں ہو، جس کو تقریر کہا جاتا ہے، تقریری ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سنت کہا جاتا ہے۔ جیسے صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس شخص نے میری سنت سے اعراض کیا، روگردانی کی، وہ مجھ میں سے نہیں۔ تو یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے من رغب عن سنتی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو اپنی طرف نسبت دے کر کہہ رہے ہیں کہ جس شخص نے میری سنت سے اعراض کیا، میری سنت سے روگردانی کی، وہ مجھ میں سے نہیں۔ اسی طرح سے ایک اور روایت، اسی کی تفصیل میں آپ کے سامنے صحابہ کی زبانی سنا دیتا ہوں۔ یہ صحیح البخاری کی روایت ہے، حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلموا انها سنة۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے کہ میں نے عبداللہ بن عباس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی۔ تو پتہ یہ چلا صحیح بخاری کی اس حدیث سے کہ نماز جنازہ میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھی، پھر فرمایا کہ تاکہ تم جان لو کہ یہ نبی کریم کا طریقہ ہے، یعنی یہ زور سے پڑھی، جہرن پڑھی۔ ایک روایت میں جہرن کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ جان لو کہ یہ سنت ہے، یعنی سورہ فاتحہ کا پڑھنا جنازے کے اندر یہ سنت ہے۔ تو لفظ سنت کا استعمال کیا، انہا سنہ، یعنی یہ سنت ہے۔ تو سنت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے اسے کیا کہا گیا اصطلاح میں؟ سنت۔ اور اللہ کے رسول نے خود فرمایا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے روگردانی کی وہ مجھ میں سے نہیں۔ تو اصطلاح میں کیا ہے سنت کا معنی، وہ آپ نے سمجھ لیا۔ اب حدیث کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے، یعنی شریعت میں حدیث کسے کہا جاتا ہے، اسے سمجھیے۔ یہ نقطہ بہت ضروری ہے، اسے بہت غور سے سنیے گا۔ حدیث کہا جاتا ہے ہر اس سنت کو جو ضبط تحریر میں لایا جائے، یعنی جس کو رائٹنگ میں، نوٹ میں لے آیا جائے، کسی بھی سنت کو، وہ حدیث کہلاتی ہے۔
آگے میں انشاءاللہ تعالیٰ کھولنے کی کوشش کروں گا۔ مقدمہ مشکات المصابیح صفحہ نمبر 3 میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلم ان الحدیث یطلق فی اصطلاح جمہور المحدثین علی قول النبی وفعلہ وتقریرہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جان لو، یہ محدث دہلوی صاحب فرماتے ہیں، عبدالحق محدث دہلوی، کہ جان لو کہ جمہور محدثین کی اصطلاح میں حدیث کا اطلاق نبی کے قول، فعل اور تقریر پر ہوتا ہے۔ حدیث کا اطلاق یعنی حدیث کسے کہا جاتا ہے شریعت میں؟ نبی کا قول، نبی کا فعل یا نبی کی تقریر۔ تقریر مطلب تائید، جیسا کہ بتائے، یہ ایک اصطلاح ہے تقریر، قرر یقرر مقررا، یعنی اس کو رکھنا، یعنی کسی نے کوئی کام کیا تو اس کو ہو بہو رکھنا، اس پر کوئی نکیر نہ کرنا، اس کو تقریر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کا نکیر نہ کرنا، اس کی تائید کر دینا، چاہے خاموشی سے ہو یا الفاظوں کے ساتھ ہو، اس کو تقریر کہا جاتا ہے۔ تو محدث دہلوی کہتے ہیں کہ حدیث کا جو معنی ہے اصطلاحاً وہ ہے اللہ کے رسول کا فعل، قول، فعل یا تقریر۔ اور سنت کا ہم نے اصطلاحی معنی کیا پڑھا تھا؟ سنت کہا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اللہ کے رسول کی سنت۔ وہ بھی تینوں طریقے سے ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول کا قول بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول کا فعل بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کے رسول کی تقریر بھی ہو سکتی ہے، یعنی تائید بھی ہو سکتی ہے۔ دونوں میں جو یعنی سنت کے اصطلاحی معنی میں اور حدیث کے اصطلاحی معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق تھوڑا سا ہے۔ وہ تھوڑا سا فرق کیا ہوا کہ سنت، ہر حدیث سنت نہیں ہو سکتی، لیکن ہر سنت حدیث، ہر حدیث سنت نہیں ہو سکتی۔ ابھی آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیل آ جائے گی، کیونکہ حدیث کہا جاتا ہے ہر اس سنت کو جو ضبط تحریر میں لے آیا جائے، یعنی تحریری شکل میں جو بھی سنت ہو اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ اور حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں جبکہ سنت کا ایک ہی حصہ ہوتا ہے۔ حدیث کے 2 حصے، ایک اسناد اور دوسرا متن۔ یعنی ایک سند جو ہے، یعنی شروع کا جو حصہ ہوتا ہے، فلاں نے فلاں سے بیان کیا، فلاں نے فلاں سے بیان کیا، فلاں نے فلاں سے بیان کیا، یہ سند ہے، چین ہے، ایک حصہ ہو گیا۔ اور دوسرا متن ہوتا ہے، وہ متن اور سند یہ حدیث ہے، دونوں ملا کے۔ اور اس کے بعد سنت کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل یا تقریر۔ اور حدیث کیا؟ حدیث میں کیا بیان ہوتا ہے؟ وہی چیز بیان ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی لیے محدثین نے جو اپنی کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں کا نام انہوں نے کیا دیا ہے؟ جیسے ترمذی شریف آپ نے سنا ہوگا، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف، ابن ماجہ شریف جو سایہ ستہ کی کتابیں ہیں، اسی طرح سے امام بہقی کی کتاب بہقی شریف، اسی طرح سے دارمی شریف، یہ سب حدیثوں کی کتابیں ہیں۔ اس کا جو نام ہے وہ پورا نام کیا ہے؟ مطلب جو مشہور نام ہے وہ کیا ہے؟ سنن الترمذی، یعنی ترمذی کی جو کتاب ہے، سنتوں کی کتاب۔ سنت کی جمع کیا آتی ہے؟ پلورل کیا آتا ہے؟ سنن، یعنی سنن الترمذی۔ اس کو جامع الترمذی بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک الگ اصطلاح ہے، وہ انشاءاللہ تعالی صحیح بخاری کا جب ہم درس پڑھیں گے تو اس کے اندر بیچ بیچ میں یہ سب باتیں آتی رہیں گی۔ لیکن جیسے سنن نسائی، امام نسائی کی حدیث کی کتاب ہے، اس کو سنن کہا گیا ہے، یعنی وہ کتاب جس کے اندر سنتوں کا بیان ہوا ہے۔ اسی طرح سے سنن ابن ماجہ، امام ابن ماجہ کی حدیث کی کتاب ہے جس کے اندر کہہ رہے ہیں سنن ابن ماجہ، یعنی ابن ماجہ کی سنتوں کی کتاب، اور اس کے اندر بیان کیا ہوا ہے؟ حدیث۔ لہٰذا سنت اور حدیث میں فرق صرف اتنا ہے جتنا کہ دودھ اور گلاس میں، یعنی گلاس اس میں دودھ رکھا جا رہا ہے، تو یہ جو گلاس ہے یہ حدیث ہے، اور دودھ جو ہے وہ سنت ہے۔ گلاس وہ کیا ہو گیا؟ حدیث، اور سنت جو اس کے اندر دودھ رکھا جا رہا ہے وہ ہے، یعنی حدیث کے اندر سنت کا بیان ہوتا ہے، حدیث کے اندر سنت کا بیان ہوتا ہے۔ اور سنت کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے سیم حدیث کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ سنت کی مثال قولی کیا ہے، قولی مثال، اسی طرح سے کہا جائے کہ حدیث کی قولی مثال کیا ہے، تو دونوں کا معنی سیم ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول دکھاؤ، وہ کہاں سے دکھایا جائے گا؟ حدیث سے، اور وہ حدیث سے جو قول ہمیں ملے گا وہ کیا ہو گیا؟ وہ سنت ہے۔ چنانچہ مثال لے لیجئے آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو بخاری اور مسلم کے اندر منقول ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز
ایسے ہی پڑھو جیسا کہ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، حکم ہے، تو اس کو کہا جائے گا قولی سنت، اس کو سنت قولی کہا جائے گا۔ اور حدیث قولی کی مثال کیا ہے؟ یعنی کوئی ایسی مثال پیش کی جائے جس کے اندر قول ہو، کس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو سنت کے اندر کیا ہوا؟ قول رسول ہے، اور حدیث کے اندر بھی قول رسول ہے۔ تو یہ آپ نے سمجھ لیا دونوں کی مثال سیم ہے۔ صلو کما رأیتمونی وصلی حدیث قولی ہے یا سنت قولی ہے؟ کیونکہ حدیث قولی اس بنا پر کہا جا رہا ہے کہ وہ بیان میں ہے، تحریر میں ہے، رائٹنگ میں ہے، اور سنت قولی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے جو کہ سنت ہے۔ تو صلو کما رأیتمونی وصلی وہ دونوں کے لیے اگزامپل ہے، یعنی سنت قولی یا حدیث قولی دونوں کے لیے مثال ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی پہلی حدیث، اور اسی طرح سے امام مسلم نے بھی اس کو نقل کیا ہے، جیسا کہ ہم نے حدیث نمبر 1 درس بخاری کے اندر پڑھا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت قولی ہے۔ اور اسی طرح سے حدیث قولی ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر رسول کے قول کا بیان ہے، اسی لیے حدیث قولی کی بھی مثال ہے اور حدیث سنت قولی کی بھی مثال ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے دوسری مثال ہے سنت فعلی، یعنی سنت کی 3 کیٹیگری ہے، قولی، فعلی اور تقریری۔ اسی طرح سے حدیث کی 3 کیٹیگری ہے، قولی، فعلی اور تقریری۔ تو سنت فعلی یا حدیث فعلی کی مثال آپ لے لیجئے ایک، امام ابو داود نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا الى الصلاة فاذا استوینا کبر۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں درست فرماتے، جب ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع فرماتے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کر رہے ہیں؟ وہ صحابہ کرام کی صفوں کو سیدھی کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ عمل کر رہے ہیں، فعل کر رہے ہیں، فعل سرزد ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو یہ جو فعل ہے، یہ جو عمل ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سنت فعلی یا حدیث فعلی۔ اور اسی طرح سے سنت تقریری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، امام ترمذی اور امام ابو داود رحمہم اللہ نے اپنی کتابوں کے اندر درج کیا ہے۔ حضرت قیس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتين فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين الليلتين قبلها فصليتهما الآن فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ترجمہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صبح کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھتے دیکھ کر فرمایا، صبح کی فرض نماز ہو گئی تھی، اس کے بعد ایک شخص 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے نیت باندھ لیا، یعنی ہاتھ باندھ لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے، یعنی 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض ہے، یعنی فرض کے بعد تم 2 رکعت کون سی پڑھ رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ تھا، اس نے عرض کی کہ میں نے فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھی، فرض نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنت ہے اس کو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نہیں پڑھی تھی، بس وہ اب پڑھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ فرض نماز کے بعد جو سنت اگر باقی رہ جائے تو اس کو پڑھنا چاہیے۔ نماز جب ہو رہی ہو اسی درمیان کود نہیں پڑھنا چاہیے، فٹافٹ 2 رکعت پوری کر لی، اور یہاں پتہ چلا کہ امام صاحب اپنی نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ سنت میں لگے ہوئے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ ہمیں یہاں پر اس کی تفصیل میں نہیں جانا، یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز دیکھا، ایک صحابی ایک عمل کر رہے ہیں، رسول اللہ نے دریافت کیا تو اس نے کہا ہم نے وہ نماز نہیں پڑھی تھی، فجر کی نماز سے پہلے جو 2 سنت ہے وہ نہیں پڑھی تھی، لہٰذا ابھی میں نے پڑھی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، یعنی یہ تائید کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر نہیں پڑھنا تھا تو رسول اللہ فرما دیتے نہیں پڑھنا ہے تم کو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اس کا یہ مطلب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید حاصل ہو گئی، اس صحابی کا جو عمل ہے اس کو تائید حاصل ہو گئی۔ تو اس کو کیا کہا گیا؟ سنت تقریری، اسی کو کہا جاتا ہے۔ اور حدیث تقریری جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی بات جس کے اندر رسول اللہ کی تائید موجود ہو، یعنی کسی صحابی کا ایسا عمل جس کے اندر رسول اللہ کی تائید موجود ہو، چاہے وہ نفی میں ہو، نفی میں کسی چیز کا انکار ہو، نہیں میں انکار ہو، یا پھر کیا کہتے ہیں اس بات میں ہو، اسے تقریری کہا جاتا ہے۔ تو جو تقریری ہے، حدیث تقریری کی مثال کیا ہے؟ یہی ہے، یعنی جس حدیث کے اندر
سنت تقریری بیان کیا جائے اسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ لہذا مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے سنت اور حدیث میں فرق کیا ہے، آپ کو کوئی مغالطہ نہ ہو اس معاملے میں، کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ حدیث اور سنت میں فرق بیان کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے کہ میں آپ کے سامنے چند اور وضاحتیں حدیث کے تعلق سے کر دیتا ہوں، سنت انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی۔ لیکن حدیث کو سمجھیے کہ حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے بیان کیا، ایک سند کا حصہ ہوتا ہے جس کے اندر روات ہوتے ہیں، راوی ہیں، یعنی فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے صحابی سے روایت کیا، صحابی نے رسول اللہ سے روایت کیا، سنا یا کرتے ہوئے دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابے کے سامنے تائید ہوئی، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں تک جو پورا روات ہے، فلاں 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 نے فلاں سے روایت کیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کو سند کہا جاتا ہے۔ تو یہ سند ہے، یہ ایک حصہ حدیث کا ہوا۔ دوسرا حصہ متن کا ہوتا ہے، اور متن کے اندر سنت کا ذکر ہوتا ہے، متن کے اندر سنت کا ذکر ہوتا ہے۔ اب سنت کا تعلق جو ہوتا ہے آپ کے قول، فعل اور تقریر سے، جبکہ حدیث اس کے اندر نبی کا قول، نبی کا فعل اور نبی کی تقریر کے ساتھ ساتھ حدیث کے اندر کیا بیان ہوتا ہے؟ صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال بھی بیان کیا جاتا ہے، حدیث کے اندر ان کے افعال بھی بیان کیے جاتے ہیں، وہ سب چیزیں شامل ہوتی۔ جب کسی حدیث کی کتاب کو آپ کھولیں گے تو آپ کو قول رسول کے ساتھ ساتھ صحابی کا قول ہو وہ بھی موجود ہوگا، وہ بھی سند کے ساتھ آپ کو ملے گا۔ اسی طرح سے کسی تابعی کا قول ہو، کسی تابعی کا فعل ہو، وہ بھی آپ کو ملے گا۔ تو حدیث کے اندر یہ ساری چیزیں ملیں گی، نبی کے قول بھی ملیں گے، فعل بھی، اور اسی طرح سے تقریر بھی، اسی طرح سے صحابہ کرام کی ساری چیزیں ملیں گی، تابعین کی ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو یہ حدیث کے اندر اور سنت کے اندر یہ فرق ہے بس۔ اور دیکھیے تیسرے نمبر پہ، سنت اسی حدیث کو مانا جائے گا، یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ سنت اسی حدیث کو مانا جائے گا جو تنقید کے تمام معیاروں پر پوری اترتی ہو۔ تنقید کے جو جتنے بھی معیار محدثین کرام نے قائم کیے ہیں، مطلب حدیث کے صحیح ہونے کے، جب وہ حدیث ثابت ہو گئی، پھر اس کے اندر جو آپ کو قول مل رہا ہے، فعل مل رہا ہے یا تقریر مل رہی ہے، وہ سنت ہوگا، اس سے پہلے وہ سنت نہیں ہوگا۔ حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے، حسن بھی، متروک بھی، موضوع بھی، لیکن سنت صرف صحیح ہے۔ سنت کے اندر یہ سب چیزیں نہیں ہیں، ضعیف، متروک، منکر یا موضوع وغیرہ نہیں ہے۔ تو سنت اور حدیث میں سمجھ لیا، حدیث کو پرکھا جائے گا، حدیث کو پرکھا جائے گا، کسوٹی پر اتارا جائے گا، اس کے اندر ضعیف ہے اس کو چھانٹا جائے گا، موضوع ہے اس کو ختم کیا جائے گا، منکر ہے اس کو چھوڑا جائے گا۔ جب پھر صحیح ثابت ہو جائے، پوری طرح سے جانچ پرکھ ہو جائے، اس کے بعد جو اس کے اندر نکلے گا وہ کیا ہو گیا؟ وہ سنت ہے۔ تو حدیث اور سنت میں یہ فرق ہے۔ اسی طرح سے سنت اور حدیث میں تعداد کے لحاظ سے بھی فرق ہے۔ تعداد کے لحاظ سے کیسے؟ دیکھیے، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، صحیح بخاری کی پہلی روایت، انما الاعمال بالنیات، یہ سنت قولی کی ایک مثال ہے، جیسا کہ میں نے ابھی پیش کیا، سنت قولی، حدیث قولی کی بھی ایک مثال ہے۔ لیکن انما الاعمال بالنیات تقریباً 700 طریقوں سے یہ ثابت ہے، یعنی 700 سندوں سے تقریباً موجود ہے۔ تو یہ 700 حدیثیں ہو گئیں، یہ 700 حدیثیں ہو گئیں، یعنی الگ سند سے وہی بیان ہے لیکن وہ ایک دوسری حدیث ہو گئی، دوسری سند سے وہی بیان ہے لیکن تیسری حدیث ہو گئی، تیسری سند سے وہی بیان ہے لیکن یہ اگلی حدیث ہو گئی۔ تو جب کہا جاتا ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 6 لاکھ احادیثیں یاد تھی، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ سنت جو ہے امام بخاری کو 6 لاکھ یاد تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو حدیث ہے 6 لاکھ، ان 6 لاکھ سے مراد جو ہے، حدیث سے مراد اسناد ہے، یعنی سندوں کے ذریعے سے جو حدیث ملی ہے، جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا کہ انما الاعمال بالنیات تقریباً 700 سندوں سے موجود ہیں، 700 طریقوں سے موجود ہیں۔ تو جب 700 طریقوں سے موجود ہیں تو یہ 700 احادیث ہو گئیں، جبکہ سنت ایک ہی ہوئی۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو 6 لاکھ احادیث یاد تھیں تقریباً۔ تو 6 لاکھ احادیث جب یاد تھی تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ 6 لاکھ سنتیں ہو گئیں۔
یہ الگ الگ سندوں سے جو روایتیں موجود ہوتی ہیں اس کو احادیث کہا جاتا ہے، جبکہ سنت کے اندر ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ موٹا موٹا جو اصطلاحی فرق ہے جو محدثین کرام کے اندر یہ جو انہوں نے فرق بتلائے ہیں وہ ہیں۔ بقیہ آپ نے سنت اور حدیث میں فرق الگ الگ طریقے سے سنیں گے اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح کی دو طرح کی جماعتیں ہیں۔ ایک جو اندھی تقلید کے اندر اندھی تقلید میں مبتلا ہو کر احادیث کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کے امام کا قول نہ چھوٹ جائے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو اسلام پر ہی عمل کرنا نہیں چاہتے، یعنی احادیث پر ہی عمل کرنا نہیں چاہتے، وہ اپنی طرف سے جو ان کے خواہشات ہیں اس پر وہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اپنی منمانی تشریح قرآن کی دینی چاہتے ہیں، قرآن کی اپنی تعویل پیش کرنا چاہتے ہیں، اپنی طرف سے تعویل کرتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو احادیث اور سنت میں الگ الگ طریقے سے فرق بیان کر کے اور آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو احادیث کو قول امام کے قول کو احادیث پر فوقیت دینے کے لیے اپنے امام کے اپنے جو مفتیان ہیں ان کے فتویٰ کو احادیث پر بڑھا کر پیش کرنے کے لیے احادیث اور سنت میں فرق کر کے اس کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے یہ جو موٹی موٹی باتیں تھی، تقریباً یہ آدھے گھنٹے کا ویڈیو ہو گیا ہے، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آخر تک اگر آپ پہنچ گئے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، تو آپ اپنے دوستوں احبابوں تک شیئر کریں۔ کسی بھی طرح کا پھر بھی اشکال باقی رہ جاتا ہو تو کامنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں احبابوں تک، اور اگر نئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔